السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے قرارداد مقاصد کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو جہاں پہ بے شمار مشکلات تھیں تو وہاں پہ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ پاکستان کو چلانے کے لیے ایک آئین درکار تھا۔ تو عارضی طور پہ 1935 کے ایکٹ اور انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 کو ملا کے ایک عبوری آئین تو تیار کر لیا گیا، لیکن یہ آئین پاکستان کو چلانے کے لیے ایک اچھا آئین ثابت نہیں ہوتا تھا، اس لیے پاکستان کے لیے ایک نئے آئین کی ضرورت تھی۔ تو پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی اس آئین کو بنانے کے لیے کوششیں بھی شروع کر دی گئیں۔ تب جو مقننہ تھی اس میں مولوی تمیز الدین ایز اے اسپیکر کے طور پہ کام کر رہے تھے، اور ان کی اور ساتھیوں کی کوششوں سے مل کے جو ہے وہ آئین بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں۔ تو انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 1949 میں قرارداد مقاصد کو اسمبلی سے پاس کروا لیا گیا لیاقت علی خان کی سربراہی میں۔ تو بات کریں گے کہ قرارداد مقاصد ہے کیا، اس کی اتنی امپورٹنس کیا کیا ہے۔ قرارداد مقاصد اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے آئینوں کا یہ حصہ ہے۔ پاکستان کے 1956 کا آئین، 62 کا آئین اور 1973 کا آئین، تینوں میں یہ ابتدائیہ کے طور پہ شامل تھی۔ ہاں، البتہ 1973 کے آئین میں اس کو بعد میں اس کو ایک آرٹیکل میں ضم کر کے اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹ، بات کرتے ہیں اس کے اہم نکات کی کہ آیا کون سی چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی تھیں جو یہ اتنی امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو اصول اس میں متعارف کروایا گیا وہ تھا اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت۔ تو اس میں قرارداد مقاصد میں یہ ادا کیا گیا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اسلامی اقتدار اعلیٰ میں، کہ تمام کے تمام اختیارات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور جو بھی حکمران ہوگا وہ اپنے اختیارات اللہ کی امانت کے طور پہ کام کرے گا، اور وہ اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہوگا۔ قرارداد مقاصد میں اس چیز کا بھی اعادہ کیا گیا کہ کوئی بھی آئین یا قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو، یعنی تمام لوگوں کو آزادی ہوگی، تمام لوگ ایکول ہوں گے، ان کے لیے رول آف لا اپلائی ہوگا، اور معاشرے میں انصاف فراہم کیا جائے گا۔ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جس میں انصاف نہ ہو۔ غریب کے لیے اور قانون نہیں ہوگا، امیر کے لیے اور قانون نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ ڈسکس کی گئیں کہ کوئی بھی قانون اس طرح کا نہیں بنے گا جو اسلام سے کنٹراڈکٹ کرتا ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہی اسلام ہے، تو قرارداد مقاصد میں اس چیز کا بھی اعادہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق بنانے کے لیے تمام کے تمام قانون بنائے جائیں گے۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جو اسلام سے کنٹراڈکٹ ہو یا پھر وہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکے۔ تو ایسا کوئی بھی قانون آئین نہیں بنایا جائے گا۔ دوستو، قرارداد مقاصد میں اس چیز کا بھی اعادہ کیا گیا کہ تمام کے تمام قانون جو پاکستان کی اسمبلی پاس کرے گی وہ قرآن اور سنہ کی روشنی میں ترتیب دیے جائیں گے، اور ایک اسلامی کونسل بنائی جائے گی جو کہ ان تمام قانون پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گی، اور دیکھے گی کہ ایسا کوئی قانون تو نہیں بنایا جا رہا جو اسلام کے متصادم ہو یا اسلام کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ دنیا کے ہر آئین کی طرح قرارداد مقاصد میں بھی یہ چیز لکھ دی گئی کہ تمام انسانوں کو بنیادی حقوق دیے جائیں گے، ان کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور کوئی بھی ایسا قانون نہیں
بنے گا جو انسانوں کو ان حقوق سے محروم کرتا ہو۔ آپ کو پتہ ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ یہ جو فیچر ہوتا ہے یہ دنیا کے ہر آئین کا حصہ ہوتا ہے۔ البتہ وہاں پہ پریکٹس میں کچھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں ہر ملک میں، کہ وہاں پہ بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن ایک اچھا آئین وہی سمجھا جاتا ہے جہاں پہ بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی ہو۔ تو قرارداد مقاصد میں بھی بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی۔ تو اسٹوڈنٹس صرف یہی نہیں کہ وہاں پہ اسلام کی تعلیمات کی بات کی گئی، بلکہ سیاسی جو پہلو تھے اس میں بھی بات کی گئی، جیسا کہ یہ بات بھی کی گئی، اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا کہ پاکستان ایک وفاق ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ تو پاکستان کو ایک وفاق بنانے کے لیے جو ہے ایک بنیادی رول طے کر دیا گیا کہ پاکستان ایک وفاق ہوگا جس کی مختلف اکائیاں ہوں گی، اور اس میں ان اکائیوں کو یعنی صوبوں کو خود مختاری بھی دی جائے گی، مطلب کچھ نہ کچھ ان کے پاس اختیارات بھی ہوں گے اور سینٹر کے پاس اختیارات بھی ہوں گے۔ جہاں پہ قرارداد مقاصد میں بنیادی انسانی حقوق کی بات کی گئی، تو وہاں پہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی بات کی گئی کہ جتنے بھی غیر مسلم پاکستان میں رہائش پذیر ہوں گے، تو تمام کے تمام کو اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرنے کی آزادی ہوگی، اور باقی اس کو باقی شہریوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی جائے گی اس سلسلے میں کہ آیا وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے، بلکہ مسلمانوں کی طرح کے ہی حقوق غیر مسلموں کو بھی دیے جائیں گے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ تو قرارداد مقاصد میں اس چیز کی بھی یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان کے جتنے بھی بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو ڈیولپ ایریاز سے زیادہ مراعات دی جائیں گی، تاکہ وہ جو علاقے ہیں وہ ڈیولپ ایریاز کے برابر پہ آ جائیں۔ تو ان لوگوں کو اور ان ایریاز پہ مطلب زیادہ کام کرنے کی ترغیب دی گئی قرارداد مقاصد میں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ تھا، میں سمجھتا ہوں، کہ جیسے بلوچستان ہے، جیسے سندھ کے پسماندہ علاقہ جات ہیں، تو ان کی ترقی کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ پاکستان کو آج بھی کرنی چاہیے، اور یہ اس ٹائم بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ یہ علاقوں کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ علاقے بھی دوسرے علاقوں کے برابر آ جائیں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی ڈیولپ علاقوں کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی ترقی میں ان کا ساتھ دیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے عدلیہ کی آزادی۔ اسٹوڈنٹ، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا کے ہر آئین کا ایک فیچر جو ہے کامن ہے، وہ عدلیہ کی آزادی ہے۔ ہر ملک کا آئین اس بات کو انشور کرتا ہے کہ وہاں پہ عدلیہ آزاد اور خود مختار ہو۔ اس کام کے لیے مختلف سٹیپس لیے جاتے ہیں، جیسے کہ پروٹیکشن آف جاب۔ عدلیہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے فکس کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے کسی کو ان کو ہٹانے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ان کی جو سیلریز ہیں وہ عام آفیشیل سے ہائی رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ کسی طرح کی کرپشن میں ملوث نہ ہوں، اور پیسے کی ہوس میں آ کے وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ باعث نہ کریں۔ تو قرارداد مقاصد میں بھی اس چیز کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہوگی اور خود مختار ہوگی، اور وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ آزادانہ طور پہ کریں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے اور پاکستان کی افواج کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے قرارداد مقاصد میں ترغیب دی گئی کہ کیونکہ پاکستان کی سالمیت ہمارا اولین فریضہ ہے، اور پاکستان کا دفاع جو ہے یہ ہم سب کا فرض بھی ہے اور ہم سب کا عزم بھی ہے۔ تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے قرارداد مقاصد میں یہ لکھا گیا کہ جو بھی آئین بنایا جائے گا
اس میں پاکستان کی افواج اور پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے اقدامات کیے جائیں گے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔